کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے ہاں کوئی بھی بندہ نماز جماعت پڑھا سکتا ہے، داڑھی ہے نہیں ہے، حلیہ کیسا ہے، کچھ بھی ہے، بس بندہ آگے کھڑا ہو گیا، پیچھے جو بھی آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک سماج ہے نا، اس سماج نے، معاشرے نے اس چیز کو کیا کر دیا، ایکسپٹ کر لیا کہ بھائی لولا ہو، لنگڑا ہو، کیریکٹر کا کیسا بھی ہو، کپڑے کیسے بھی پہنے ہوں، بس آگے کھڑا ہو گیا اور آپ اللہ اکبر کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب ان کا فقہی مسئلہ، ان کا اپنا سماج، اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن سوال ہے شیعہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اکثر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے، مولانا 10 لوگ کھڑے ہیں، فرادہ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، کسی ایک کو آگے کر دیں اور نماز جماعت پڑھیں، جماعت کی اتنی فضیلت ہے۔ شیعہ مائنڈ سیٹ بڑی مشکل سے اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ عاقلانہ مائنڈ سیٹ ہے۔ ہم نے امام بھی کسی غیر کو نہیں مانا۔ ہمارے یہاں شرائط خلیفہ، شرائط امام، وہ عالم ہوگا، وہ عادل ہوگا، وہ معصوم ہوگا، وہ معصوم عن الخطا ہوگا، بڑی سخت شرائط ہیں۔ پچھلے سال کے عشر میں نے بتایا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں خلیفہ کا انکان فاسقن او جائرن او حبشین، چاہے کالا غلام بھی ہو، حبشی بھی ہو، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، اگر حاکم بن گیا تو اس کی اطاعت ہم پر کیا ہے، واجب ہے۔ اب وہ چاہے یزید جیسا بھی بن گیا، اس کے خلاف قیام کرنا ان کے لیے حرام ہے۔ یہ عرب ممالک میں جو فسق و فجور بڑھا تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو وہاں کے مفتیوں نے لیٹرز لکھے لوگوں کے لیے کہ ہم آپ کی تشویش، ہم آپ کی پریشانی، ہم متدین طبقے کی آوازوں کو سمجھتے ہیں، آپ کی تکلیفوں کو سمجھ رہے ہیں کہ سنیما کھل رہے ہیں، گانا اور ناچ گانا ہو رہا ہے، بے حیائی اور عریانی ہو رہی ہے۔ لیکن رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی حاکم بن گیا وہ گویا اولی الامر ہے، اگر فاسق بھی ہے، اگر فاجر بھی ہے، کیسا بھی ہے، تم پر اس کی اطاعت کیا ہے، واجب ہے۔ ایک پورے سماج نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن ایک شیعہ معاشرہ اس چیز کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ ایک نماز جماعت ہو، وہ پہلے تحقیق کرتا ہے، وہ پہلے پوچھتا ہے، وہ شرائط دیکھتا ہے، اس کی قرت کو دیکھتا ہے، اس کی عدالت کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو پرکھنے کے بعد وہ تیار ہوتا ہے اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھے۔ اسے کہتے ہیں عقل اجتماعی۔ یہ عقل کہاں سے آئی؟ یہ فرش عزائے حسین ابن علی سے۔ یہ دو معاشروں کے اندر جو فرق آپ کو نظر آتا ہے، یہ شعور، یہ فکر کی بیداری کہاں سے ملتی ہے؟ فرش عزائے ابا عبداللہ حسین سے۔ تو مجلس حسین سماج بناتی ہے، مجلس حسین معاشرہ بناتی ہے، مجلس ابا عبداللہ الحسین اچھے اچھے خاندان بناتی ہے، اچھی نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ تب جا کے ان نسلوں سے شہید حسینی جیسے، تب جا کے ان نسلوں سے شہید سبط جعفر جیسے، تب جا کے ان نسلوں جیسے ان شہداء اور ان جوان پنپتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ عزا امام حسین صرف ایک واقعے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سماج کو بنانے کی تربیت اور اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے، یہ امام حسین ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد۔ بڑے دقائق ہیں مکاتب اہل بیت میں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ لوگو تم حق کو چھپاتے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے۔ تکتم الحق بالباطل، کہ تم باطل پر حق کا لبادہ پہناتے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے۔ اس کے فوراً بعد خدا کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ قرآن ہے، یہ صاحبان عقل کی کتاب ہے، جس میں خدا نے نشانیاں بتائی ہوئی ہیں۔ نماز کا بہترین جز کہ معصوم فرماتے ہیں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا واسجدوا مع الساجدین، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے، پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں چلے جاؤ، یہ نہیں کہا نمازیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ کیوں نہیں آیا، نماز پڑھو۔ پورے قرآن میں جب بھی ذکر صلاح آیا ہے تو آواز آئی اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، مدد مانگو صبر سے،
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ہائے تانیث ہے. انہا سے مطلب یہ نماز بڑی سخت ہے، لیکن اس پر عمل وہی کر سکتے ہیں جو خاشعین ہیں. اب 5 منٹ کے لیے سوچئے کہ نماز سخت ہے، صبر کرنا سخت ہے. کہ مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے، لیکن یہ نماز جو ہے یہ بڑی سخت ہے. اس پہ وہی چل سکتے ہیں جن کا دل کیا ہے؟ خاشع ہے. اب مجھے بتائیے کسی کا جوان بیٹا مر جائے، اس پہ صبر کرنا مشکل ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنا؟ بندہ بلینر ہو ملینر ہو، ایک رات میں زیرو پتی بن جائے، یہ مصیبت کبریٰ ہے، اس پہ صبر کرنا مشکل ہے یا دوپہر کی 4 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے؟ نماز تو کار آسان ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا جوان بیٹے کی موت پہ صبر کرنے سے آسان ہے. بینک سے نکلوں 1 کروڑ میرا چوری ہو جائے، کوئی گھر کی ڈیل کرنے جاؤں، اس پہ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا آسان. لیکن خدا کہتا نہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ کام کرنا سب سے مشکل ہے. کون سا کام؟ نماز کو قائم کرنا. کہا صبر کرنا آسان ہے، لیکن یہ کام تمہارے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز ہے جو بندے کو فحشاء سے بچاتی ہے، یہ نماز ہے جو بندے کو منکرات سے بچاتی ہے. کون سی نماز ہے یہ؟ خوارج نماز پڑھ رہے تھے، داعشی نماز پڑھتے تھے، لواط بھی تھا، جہاد النکاح بھی تھا، قتل بھی تھا، غارت بھی تھی، فساد بھی تھا. یہ کون سی نماز ہے؟ جب امیر المومنین سے پوچھا مولا یہ صلاۃ کیا ہے، فرمایا صلاۃ ولایت علی بن ابی طالب ہے. جس ولایت کو قائم کرنے سے تو فحشاء سے بھی بچے گا، تو بدکاری سے بھی بچے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اس ولایت کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہے. آج مسلمان نمازی بن جائے گا پر علی کی ولایت کو ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہے. جب اس نظام ولایت میں چلو گے تو فحشاء سے بچو گے. جب اس نظام ولایت میں چلو گے. اب سورہ بقرہ نے کہا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اے صاحبان ایمان نماز قائم کرو اور رکوع والوں کے ساتھ مل جاؤ. بعض علماء کہتے ہیں قرآن کی آخری سورہ یا آخری سے 1 مرتبہ پہلے والا نمبر ہے وہ سورہ مائدہ ہے. اب یہ کون ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ؟ جن کے ساتھ میں نے رکوع میں چلے جانا ہے. فَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون. یہ نہیں کہا وَهُمْ ساجدون. اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی. تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے، حالت سجدہ نہیں، حالت رکوع میں. یہ وہ موضوع اور وہ ٹاپک ہے، شیعہ ہو سنی ہو سب مانتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے حالت رکوع میں کیا دی تھی؟ زکات دی تھی. وہاں کا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ. اب یہ رکوع کرنے والے کون ہیں؟ آخری آیت بتاتی ہے علی بن ابی طالب ہیں. زکات دینا رکوع میں قرآن نشانیاں بتاتا ہے. کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. ہمیشہ ولایت کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا. رکوع کی بڑی اہمیت ہے. راز ہے یہ نماز جماعت. جس معاشرے میں جماعت نہیں اس معاشرے میں انسجام نہیں. سخت ترین روایات ہے. فرمایا یہاں تک کہ اگر تمہارا سر نو کے نیزہ پر بھی ہو تو جماعت کو ترک نہ کرنا. کیا ہے اس جماعت میں؟ جماعت ایک شیعہ معاشرے کی ٹریننگ کا نام ہے. جماعت کہ دن میں 5 مرتبہ جب نماز میں آتے ہو، یہ نماز میں صرف آنا نہیں، آپ کے وجود کو ولائی معاشرہ بنانے کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے. ہوتا کیا ہے نماز جماعت میں؟ نماز جماعت میں ایک پیش امام. لفظ امام، امام کا مطلب رہبر، امام کا مطلب لیڈر، امام کا مطلب یہ اس پورے مجمع کو کیا کرے گا؟ لیڈ کرے گا. اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. حمد و سورہ امام جماعت پڑھے گا، پورا مجمع اس کے پیچھے خاموش کھڑا رہے گا. امام جماعت چلے گا تو معاشرہ چلے گا. امام جماعت رکوع میں جائے گا تو معاشرہ رکوع میں جائے گا. امام جماعت سجدے میں جائے گا تو معاشرہ سجدے میں جائے گا. یہ دن میں 5 مرتبہ کیا کی جا رہی ہے؟ آپ کو اطاعت سکھائی جا رہی ہے کہ اگر ایک معاشرے میں ترقی چاہتے ہو تو اس میں امام کا ہونا بہت ضروری ہے، رہبر کا ہونا بہت ضروری ہے، لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا سکوت. بولے گا امام، مأموم خاموش ہوگا.
لیکن سوال یہ نہیں کہ ماموم ہر امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے. پہلے انتخاب امام ہے کہ جس کو تم معاشرے کی یا نماز جماعت کی لیڈنگ کے لیے اس مصلی عبادت پہ بٹھا رہے ہو، پہلے سرچ کرو گے، پہلے اس کا کردار دیکھو گے، پہلے اس کی رفتار دیکھو گے، پہلے اس کی قرأت دیکھو گے، پہلے اس کا دین دیکھو گے، اس کے بعد اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے. اب جب تم نے اس کو امام بنا لیا تو پھر تم نے سکوت کرنا ہے، پھر تم نے اس کی امامت میں چلنا ہے. یہ قوت معاشرہ شیعہ ہے، یہ طاقت ہے، کیونکہ ولایت چل ہی نہیں سکتی اگر ولایت میں رہبریت نہیں ہے، اگر ولایت میں امامت نہیں ہے. آج مسئلہ رہبریت ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ شیعہ ایران میں، اس کے بعد پاکستان میں، اس کے بعد دوسرے ملک ہیں. یہ شیعہ مختلف معاصر و حالات میں پریشان آپ کو نظر آئے. اب بقول بعض لوگوں کے پاکستان میں تقریباً 30% لوگ شیعہ ہیں. اب یہ عدد تھوڑا زیادہ عدد ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ مسئلہ زکوٰۃ میں شیعوں نے ایک تحریک چلائی کہ بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہمارا نظام اور سلسلہ الگ ہے، ہم اپنے سسٹم میں چلتے ہیں، تو لہٰذا حکومت کی طرف سے شیعوں کو چھوٹ دی گئی. اب پتہ کیسے چلے کہ شیعہ ہیں کتنے؟ مردم شماری تو خاص ہوئی نہیں. تو یہ جو آمار اور اندازے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ کتنے، یہ بینکنگ سسٹم سے نکلے، کیونکہ بینک میں جو فارم بھرا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے میں شیعہ ہوں، تاکہ سالانہ جو زکوٰۃ کرتی ہے نہ کٹے. اب 30% کیسے بنے؟ کیونکہ کئی ایسے ہمارے برادران اہل سنت تھے جو زکوٰۃ کٹوانا نہیں چاہتے، تو انہوں نے فارم میں کیا لکھوا دیا کہ ہم شیعہ ہیں. تو تھوڑے 6-7% آپ کا عدد کیا ہو گیا مردم شماری کے اعتبار سے وہ بڑھ گیا. لیکن ایک اندازے کے مطابق 20 سے 25% یا 22% شیعہ ہیں. لیکن سوال ہے کہ جس ملک میں 20% سے 22% شیعہ ہوں، جمہوریت کے اعتبار سے اس ملک کی قومی اسمبلی میں 20% شیعہ نمائندگی ہونی چاہیے. مطلب 20 MNA آپ کے ہونے چاہیے، اور 20% نکالیں ٹوٹل MNA کتنے، اس کا 20% شیعہ ہونا چاہیے. اور پوچھئے کہ کوٹے کے بیس میں خیرات میں 1-2 سیٹیں ملنا اور ہے، لیکن منظم طریقے سے آپ کی نمائندگی وہاں ہونی چاہیے ڈیموکریسی کے سسٹم میں. نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے نہ اس ولایت کو سمجھا، نہ ہم نے فلسفے نماز کو سمجھا. جب تک معاشرے میں امامت نہ ہو، نظام ولایت نہ ہو، رہبریت نہ ہو، لیڈرشپ نہ ہو، اور لوگوں کے اندر وہ اطاعت نہ ہو جو معصوم نے سکھائی ہے، تب تک وہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا. یہ ناکامی تھی ان معاشروں کی. یہ تو انقلاب اسلامی کے بعد ایک رد و بدل آیا، لوگوں کے اندر تصور رہبریت، لیڈرشپ پیدا ہوا کہ شیعہ معاشرہ کا کانسیپٹ آف امامت یہ ہے کہ تم بغیر امام کے نہیں چل سکتے. امام ہے تو امام کی رہبریت میں، اور امام نہیں ہے تو کوئی ایسا فرد ڈھونڈو جو اخلاق میں، جو کردار میں، جو رفتار میں امام کی سیرت پہ چلنے والا ہو، کیونکہ تم نے نماز تو پڑھنی ہے. سماج بغیر لیڈرشپ کے چل ہی نہیں سکتا. اب آپ کہو کہ امام نہیں ہے تو کیا ہم تعطیل کر دیں، معطل کر دیں، ہم لوگوں کو چھٹی پہ بھیج دیں؟ اس معاشرے نے چلنا ہے، اس سماج نے چلنا ہے. تو سماج بغیر لیڈر کے کیسے چلے گا؟ اگر رہبر حق نہیں رکھو گے تو دنیا تمہارے لیے رہبر باطل کو چن دے گی. قبل انقلاب اسلامی ایران کے حالات بھی یہی تھے، سارے مغربی نظام پہ چلتے تھے. عراقی شیعہ صدام جیسا لیڈر ان کے اوپر حائل کر دیا. لبنانی شیعہ انقلاب اسلامی سے پہلے، یہ جتنے فلسطین سے نکل کے لبنان میں آئے تھے اور اپنی کیمپس میں بیٹھتے تھے، ان فلسطینیوں کا مسئلہ لبنان کے کرسچنز کے ساتھ تھا، لڑتے تھے ان کے ساتھ. اور اس لڑائی میں لبنان کے شیعہ استعمال ہوتے تھے. فلسطینیوں سے پیسے لیتے تھے، کرسچن سے لڑتے تھے، کرسچن سے پیسے لیتے تھے، فلسطینیوں سے لڑتے تھے، یوز ہوتے تھے. یہ تو شہید چمران جب وہاں پہ گئے انہوں نے ایک انسجام پیدا کیا لبنان کے شیعوں میں، ایک رہبریت، ایک مرکزیت پیدا کی. جب تک آپ اس نظام تشیع اور عاشورہ کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے تب تک یہ عزاداری ہمیں وہ افادیت نہیں دے گی. آج غم امام حسین کیا بحرہ نہیں مناتے؟ غم امام حسین کیا اسماعیلی نہیں مناتے؟ لیکن ان کے پوری اسماعیلیوں کے غم امام حسین سے ایک ذریعہ امام حسین نکلتا ہے، جو مرثیہ اور ماتم. شیعوں کے فرقوں میں سے فرقے تو بڑے ہیں، شش امامی ہے، 4 امام، لیکن امپیکٹو افیکٹو کردار جس شیعہ نے ادا کیا وہ شیعہ اثنا
اشعری ہے، جس کے بچوں نے، جس کی نسلوں نے. ہمیں کیوں مارا جاتا ہے؟ اگر مسئلہ صرف امیر المومنین کے ماننے کا ہوتا تو شیعہ اور بھی ہیں، انہیں قتل نہیں کیا جاتا. کس کو کیا جاتا ہے؟ جو فکر حسینی رکھے، جو حماس حسینی کو مانے، جو لیڈرشپ پہ بات کرے، جو اصلاح معاشرہ پہ بات کرے، جو قوانین دین پہ بات کرے، جو کہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں اسلامی اقدار کو کھونے نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں تم مسلمان رہو لیکن تمہاری فکر مغربی فکر رہے. جنگ کے افکار ہے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اب نماز کی باریکیاں بہت ہیں، اگر وقت ملا تو کل عرض کروں گا. اب اس میں یہ نہیں کہ وہ جو مأموم ہے وہ صرف مأموم پیش امام کو بھی خطا سے بچاتا ہے. اب نظام تو دیکھیے کہ پیش امام نماز پڑھ رہا ہے، بھول گیا کہ رکعت تیسری ہے یا چوتھی ہے. ہاں، تیسری رکعت میں مثلا تشہد پڑھنا شروع ہو گیا، جبکہ چوتھی میں پڑھنا ہے، تو پیچھے والے اشارہ کرتے جناب آپ غلط جا رہے ہو. پیش امام کو کیا کرتے ہیں؟ متوجہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ تشہد نہیں پڑھنا، اپنے بحول اللہ کھڑے ہو جانا ہے. اور یہ جو امامت معاشرہ کر رہا ہے حالت رکوع میں ہی، دوسروں کے یہاں ہر جگہ نماز جماعت میں داخل ہو سکتے ہو، ہمارے جب رکوع میں ہوگے تو داخل ہو سکتے ہو. دور سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جناب میں آ رہا ہوں، میں نے بھی اس اجتماع کے ساتھ ملنا ہے. امام کیا کرتا ہے؟ اپنی نماز کو تھوڑا بڑھانے لگتا ہے. پیش امام کے لیے ہے کہ تمہارے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں بوڑھے ہیں، جوان ہیں، تاجر ہیں، کسبہ ہیں. کون ہیں؟ اگر ایک مسجد بازار کے اندر ہے، سارے کاسب ہیں، کسبہ ہیں، تاجر ہیں، دکانداری کرنی ہے انہوں نے، وہاں پر یہ کہ پیش امام کیا ہے؟ امام جماعت جلدی سے نماز پڑھائے تاکہ اپنے دکانوں کی طرف واپس جائیں. ایک مرتبہ میرے پیچھے 70% بوڑھے کھڑے ہیں جن بیچاروں کو سجدے سے اٹھنے میں بھی 1 منٹ آدھا منٹ لگ جاتا ہے. وہاں پر ہے کہ پیش امام اس کا بھی لحاظ کرے گا، وہ آہستہ سجدے سے سر اٹھائے گا. یہ نہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں سورہ بقرہ پڑھانا شروع کر دوں کہ بوڑھے بیچاروں کے گھٹنوں بھی کیا ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. یعنی ہر چیز کا اس جو رہبریت معاشرہ کر رہا ہے اس نے خیال کرنا ہے کہ میرے پیچھے کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں. اسی طرح سے اس نے نماز جماعت پڑھانی ہے. اور نماز جماعت آپ کے اندر نظم کو پیدا کرتی ہے. یہ نظم، یہ وحدت، یہ انسجام. آپ نیشنل جغرافیہ پہ کچھ جانوروں کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں جو دریا میں چلتی ہیں. اب یہ مچھلیاں مل جاتی ہیں آپس میں، اور ایک بہت بڑی ویل اور بہت بڑی مچھلی سے بھی بڑا سائز بنا دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی. لیکن جب ملتی ہے اور دریا میں چلتی ہے، ایک عجیب نظم ہے کہ ایک ساتھ دریا میں چلتی ہیں تو بڑی بڑی مچھلیاں بھی ان سے اٹیک کرنے سے کیا ہوتی ہیں؟ ڈرتی ہیں. یا آپ ہوا میں پرندوں کو دیکھتے ہیں کہ سارے پرندے ایک ساتھ مل کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ ایک دفاع ہوتا ہے. جب آج شیعوں کی ابوہت کیوں ہے؟ جب عاشورہ کا جلوس نکالتے ہو، اب کچھ کہیں 10 لاکھ، کچھ کہیں 2 لاکھ، فرق نہیں پڑتا. اگر 1 لاکھ مجمع بھی منظم ہو کے نکلتا ہے، یہ ابوہت ہے. یہ خوف دشمن پہ طاری ہو جاتا ہے. سارے کالے لباس پہنے ہوئے، سب کے ہاتھوں میں علم ہے، ایک نعرہ نعرہ حسین ہے، نکلتے ہیں روڈوں پہ حسین حسین کرتے ہوئے نکلتے ہیں. آپ دشمن کے وجود پہ آپ کے نکلنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نرزہ آپ کی وحدت کی وجہ سے ہے، آپ کے انسجام کی وجہ سے ہے. تبھی اسلام میں نماز ولایت نماز سے جدا نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز 5 مرتبہ ٹریننگ دیتی ہے کہ مومن اسی طرح آپ اپنے وجود میں انسجام کو پیدا کر، اپنے وجود میں وحدت کو پیدا کر. اور ایک ایسا معاشرہ جس میں پیش امام بھی مامومین کا خیال رکھے اور ماموم بھی پیش امام کا خیال رکھے. اگر رہبر اور عوام کا یہ تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہو، پھر اس معاشرے کو بڑے سے بڑا دشمن بھی شکست نہیں دے سکتا. سے بات کریں محمد وعلی محمد. ہم کیوں بدبختیوں کا شکار ہیں؟ مقام افسوس کرنا پڑتا ہے کہ اگر 20% بھی شیعہ ہیں اور کہیں کہ 22 کروڑ ہے، بھائی 2 کروڑ آپ مان لو شیعہ ہیں، مہینوں گزر جائیں، آپ کو یہ میسج آئے کہ پارا چناریوں تک راستہ بند ہے، کھانا نہیں پہنچ رہا، دوائیاں نہیں پہنچ رہی ہیں، تو پھر ان 2 کروڑ شیعوں کے ہونے کا فائدہ کیا؟ ایک منسجم اور انسجام کے ساتھ اپنا اظہار وجود نہ کر سکو کہ آپ کا ایک بھائی ملک کے ایک کونے میں کھانے کے لیے پریشان ہے، دوائی کے لیے پریشان ہے، مارا بھی ان کے بچوں کو جائے، ظلم ان کی خواتین پہ کیا جائے،
بسوں سے اتار کے جلایا جائے، ماؤں کی گودوں میں بچوں کو گولیاں ماری جائیں، اب وہ پریشان ہے، کھانا نہیں، تو پھر ہمارے انسجام کا، پھر ہماری عزاداری کا فائدہ کیا؟ انسجام اب کیوں اس مسائل کا شکار ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس رہبریت نہیں ہے، اگر ہے تو منسجم نہیں ہے، اور جنہوں نے متفرق رہبریتیں بنائی ہوئی ہیں سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے پھر نظام ولایت کو سمجھا کیوں نہیں ہے۔ نظام ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک رہبر، ایک لیڈر۔ یہ کسی کینیڈین رائٹر نے لکھا کہ آغا خانی اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک لیڈر کے ماننے والے ہیں۔ ایران تب تک ایران ہے جب تک وہاں پر رہبریت ہے، جس دن رہبریت ٹوٹی یہ پورا ایران آپ کو نظر آئے گا مختلف فرقوں میں بٹنے والا ملک بن جائے گا۔ امریکنز نے بکس لکھے کہ آج دنیا کا جدید ترین نظام جمہوریت کا نظام ہے، لیکن کہا کہ یہ جو جمہوری نظام ہے یہ سماج کو اور معاشرے کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ کیسے؟ جیسے جہاں صدارتی نظام ہو یا مثلا پارلیمنٹری نظام ہو، اب دو پارٹیاں ہیں، ووٹ حاصل کرتی ہیں، اب ایک پارٹی نے مثلا 55 سیٹیں حاصل کی، دوسری پارٹی نے مثلا 40 سیٹیں حاصل کی، اب وزیر اعظم اس پارٹی کا بنے گا جس نے 55 حاصل کی، لیکن یہ جو 40 سیٹیں لے کر بیٹھا ہے یہ بھی تو بڑی مضبوط اپوزیشن بنی نا، تو یہ مضبوط اپوزیشن اس پارٹی کو حکومت کرنے نہیں دیتی، مسئلے ہوں گے، ڈیلی دھرنے ہوں گے، لوگ باہر نکلیں گے، اب معاشرہ تقسیم ہو گیا، ایسے کہتے ہیں دو قطبی معاشرہ بن گیا کہ پورا آدھے کا آدھا معاشرہ ایک کا فالوور بنا، دوسرا آدھے کا آدھا معاشرہ دوسرے کا فالوور بنا، اب ڈیلی اس میں کیا ہوں گی؟ لڑائیاں ہوں گی۔ اسی طرح امریکہ میں چلے جائیں، کانگریس ہیں یا دوسرے ہیں، دو پارٹیاں وہاں پر بھی ان کے آپس میں مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک بات کر رہے تھے کہ بھائی ہم نظام دنیا کے دیکھے، تو انہوں نے کہا عمان دیکھو بھائی، چھوٹا سا ملک ہے، صدیوں سے وہاں پہ حاکم رہ رہے ہیں، لیکن کبھی نظر نہیں آئے کہ عمان میں کبھی جھگڑے ہوئے ہوں، کیونکہ پورے معاشرے کا لیڈر کیا ہے؟ ایک ہے۔ اسلام کے اندر جو کانسیپٹ آف لیڈرشپ ہے ون مین آرمی والا ہے، لیکن وہ ایسا لیڈر نہ ہو جو فاسق ہو، ایسا لیڈر نہ ہو جو ظالم ہو، وہ بالکل پیشمان کی طرح کہ پورے مأمومین کا خیال رکھے۔ علی بن ابی طالب نے جو احکام حکومت لکھے نہج البلاغہ میں کہ کس طرح تم نے عوام کا خیال رکھنا ہے، ان کا مال، ان کی جان، ان کا ناموس، یہاں تک کہ غریبوں کے گھر میں جائیں، رات کے اندھیروں میں بوریاں اٹھا کے ان تک کھانا پہنچائیں، ایک ایسی حکومت کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں تو ان سے زیادہ سخت نظر نہیں آتا، لیکن رحماء بینہم جب آپس میں آتے ہیں تو ان کے دل ایک دوسرے کے لیے اتنے نرم ہوتے ہیں، اور یہ نرمی دل کا مظاہرہ اگر کہیں پہ نظر آتا ہے پھر اسی نظام میں، وہ 40 امام حسین پہ ہیں کہ ہر شیعہ نے موقف لگایا ہے، ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہے، فری میں، سب کچھ فری میں۔ رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان ہوتے ہیں، لیکن وہیں پہ اگر سامنے دشمن اور کافر آ جائے، ان سے سخت کوئی نہیں، لوہے سے بھی زیادہ سخت ان سے پیش آتے ہیں، لیکن پھر آپس میں آئے تو سمجھ نہیں آتی، کافر کے ساتھ بڑا سخت تھا لیکن اپنے کے ساتھ بڑا نرم تھا۔ یہ وہ سسٹم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھا، یہ وہ نظام ولایت تھا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام آئیں گے تو شیعہ حکومت بنائیں گے یا کہ نظام حکومت ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، اگر 1000 سال امام زمانہ پردے غیب میں رہتے ہیں، آپ کا سماج چلے گا کیسے؟ حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ بندوقیں اٹھانا اور ایک نظام، حکومت کا مطلب تمہارے سماج کی لیڈرشپ ایک ہونی چاہیے۔ جب لیڈرشپ ایک ہو گئی تو آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کیا ہو جاتے ہیں؟ حل ہو جاتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، پاکستان میں 2 کروڑ شیعہ ہیں، اگر لیڈرشپ ایک ہو اور یہ لیڈرشپ کو بالکل ایسے مانے جیسے مسجد کے پیش امام کی اطاعت کرتے ہیں، اب اس ملک کی بڑی سے بڑی پارٹی بھی آپ کے پاس آئے گی کہ جناب 2 کروڑ بندے آپ کے پاس ہیں، ہم آپ کو 5 سیٹیں دیتے ہیں، 10 سیٹیں دیتے ہیں، 6 وزارتیں دیتے ہیں، آپ اپنا سارا ووٹ بینک کس کے اندر ڈالو؟ ہماری پارٹی کو ڈالو۔ آپ ڈیل بھی کر سکتے ہو، وزارتیں بھی لے سکتے ہو، مسائل، لیکن اب آپ کے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اس کو بتایا جوہر والا شیعہ کسی کی نہیں مانتا، عباس ٹاؤن والا ان کی نہیں مانے گا، رضیہ والا کسی، اب لیڈرشپ کھوکھلے لیڈر ہیں، جب کھوکھلے لیڈر بن جاتے ہو پھر آپ کے پاس کوئی آتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر متحد لیڈرشپ ہو، یہ چھوٹے چھوٹے پیر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں یہ سبز پگڑی والے ادھر ادھر والے آپ دیکھتے ہیں، مختلف نقش بندیہ فلاں فلاں فلاں، ان کے اندر ان کو پتا اگر اس بندے کے پاس 10,000 اس کے مرید ہیں، اس کے پاس بھی جاتے ہیں، جناب یہ آپ کے 10,000 مرید ہیں یا اتنے کروڑ لے لو،
یا ایک وزارت لے لو یا 4 پیسے لے لو. فاسق و فاجر لیڈرشپ کوئی نیشنلسٹ بھی ہوتا ہے, پتا ہوتا ہے اس کے پیچھے اتنے لوگ ہیں, ان کے پاس بھی جاتے ہیں ڈیل کرنے کے لیے, لیکن 2 کروڑ کی آبادی ہو, ایک بندہ آپ کے پاس نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ آپ خط ولایت سے دور ہو, فکر اہل بیت سے دور ہو, نظام اہل بیت سے دور ہو. جب اس نظام سے دور ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے, آخرت میں وہ نظام جو اتنا بہترین نظام اہل بیت آپ کو دے کر گئے, اور اس نظام کا نظارہ آپ محرم میں دیکھتے ہو. امام حسین جمع کر کے آپ کو بتاتے تمہاری طاقت کیا ہے, تمہارا پاور کیا ہے. 10 دن محرم کے پورے سندھ میں شیعہ جہاں چاہے روٹ بنائے, جو چاہے سیکورٹی مانگے, کیونکہ آپ کا پاور ہوتا ہے. 10 دن آپ جمع ہو جاتے ہو, 10 دن کے بعد نہ پولیس آپ کی سنتی ہے نہ انتظامیہ آپ کی سنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ 10 دن میں وہ آپ کی وحدت کو دیکھتے ہیں. بھائی 10 دن ان کے ساتھ جو کہتے ہیں کرو, کیونکہ یہ منسجم ہو جاتے ہیں, یہ متحد ہو جاتے ہیں. تو اتحاد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آج مسلمان بھی ذلیل کیوں ہے؟ کیونکہ متحد نہیں ہے. 40-50 ملک ہوں لیکن متحد نہیں ہوں گے تو ایک ایک کر کے تمہیں مارا جائے گا. لیکن جب اتحاد میں آ جاؤ گے, منسجم اور انسجام میں آ جاؤ گے, سب سے پہلے جس نے اتحاد کا نعرہ بلند کیا وہ امام خمینی تھے. ایون مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کیا. مالزی کا ایک بندہ ملیشیا, وہ آتا کہتے ہیں انقلاب اسلامی سے پہلے ملیشیا میں حجاب نام کی چیز نہیں تھی, لوگ حجاب نہیں کرتے تھے, لیکن انقلاب اسلامی کے بعد وہاں پر حجاب بھی آیا. تو شعور آتا ہے جب آپ کے اندر رہبریت اور وحدت آتی ہے, پیغام جگہ جگہ تک پھیلتا ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اصول اور قواعد اہل بیت یہ قوانین ہیں. نہج البلاغہ کتاب قانون ہے. کبھی زندگی نے موقع دیا تو حکمت ہے امیر المومنین پہ انسان گفتگو کرے. وہ قاعدے, وہ قوانین اہل بیت نے بتائے. منیمم نماز جنازہ 2 لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. مطلب سفر پر بھی جاؤ تو فرمایا کسی کو لیڈر بناؤ. گھر بھی تبھی چلتا ہے جب ایک بندہ بڑا ہوا تھا. 4 بھائی ہیں, چاروں بولے ہم بڑے ہیں, اس گھر میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے. یا باپ کی مانی جائے گی یا بیٹے کی مانی جائے گی. شوہر تھوڑا کمزور ہے تو بھائی کم از کم بیوی کو لیڈر بنا دے. مطلب لیڈر ایک ہونا چاہیے. اس گھر میں کبھی بھی جھگڑے نہیں ہوتے. معاشرہ تبھی چلتا ہے جس یہ مینجمنٹ کا سبجیکٹ یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے کہ مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے. برٹن کیوں مشہور ہے مینجمنٹ میں؟ رشین فیل سے مینجمنٹ میں. یہ صدیوں 100 سال 200 سال ان لوگوں نے کبھی انڈیا پہ کبھی افریقن کنٹریز میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے حکومتیں کی اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے. مسلمان ناکام رہے کیونکہ مسلمان میں ایک تو مینجمنٹ نہیں, دوسرا مسلمان میں خیانت بہت زیادہ ہے. یہ آپ سنتے ہیں ایران میں فلاں کو مار دیا, فلاں کو مار, یہ خیانت ہے نا. جب انٹرنل آپ کے اندر خائن پیدا ہوتے ہیں, سب سے زیادہ خیانتیں مسلمانوں میں کیوں ہیں؟ کہ اپنا ہی بندہ دوسرا کا جاسوس بن جاتا ہے اور اپنے ملک کو کیا کرنے لگتا ہے؟ نقصان کرنے لگتا ہے. وزیر اس ملک کا ہو, کام کسی اور کے لیے کر رہا ہوں. تنخواہ اس ملک سے لے لیکن نوکری امریکیوں کی کر رہا ہوں. خیانت مسلمانوں میں یہ شروع سے خیانت ہے. رسول خدا کے جانے کے بعد سے خیانتیں شروع ہوئی اور ان خیانتوں کا نتیجہ کربلا کہ فرزند رسول کا گلا کاٹا گیا. نبی یہ صرف ایک مصیبت نہیں ہے, ایک معاشرے کا حال ہے, عبرت ہے کہ دیکھو سماج کیسے تباہ و برباد ہوتے ہیں جب ان سماجوں میں وحدت نہیں ہوتی, جب ان کے لیڈر فاسق بن جاتے ہیں, فاجر بن جاتے ہیں, جب اپنے دین کو ترک کر دیتے ہیں, جب اصول دینی پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, پھر پوری عوام تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آج بھی اسی طرح سے آپ کے معاشرے کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. امام حسین معاشرے کی اصلاح. اب اصلاح صرف معاشرہ جب ہم بولتے ہیں تو اس معاشرے میں فیملی بھی ہے, اس معاشرے میں فرد بھی ہے, اس معاشرے میں مرد بھی ہے, اس معاشرے میں بچہ بھی ہے, اس معاشرے میں بچی بھی ہے, اس معاشرے میں اسکول بھی ہے, اس معاشرے میں ہاسپٹل بھی ہے. اب سب کی اصلاح کرنی ہے. ہر سبجیکٹ پہ مجلسیں ہو سکتی ہیں کہ اہل بیت نے فیملی کے لیے, اولاد کی تربیت کے لیے,
اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، جسے تربیت فردی بولتے ہیں، اصلاح فردی، اصلاح اجتماعی، فیملی کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، امام بارگاہ بنایا اس کی کس طرح اصلاح کرنی ہے، ہر چیز کی اصلاح. سب سے زیادہ دشمن نے جو اٹیک کیا وہ فیملیز پہ کیا. آج تھوڑا سا اشارہ دوں گا، انشاءاللہ کل میں اس کی تفسیر میں جاؤں گا. ایک کتاب ہے، وہ زبان ضرور پڑھیں. اس کا لکھنے والا ہے ولیم گارڈنیر، یہ کینیڈین رائٹر ہے، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں. بے وقت نعرہ تھا. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد محمد محمد. ولیم گارڈنیر، اس نے کتاب لکھی دا وار اگینسٹ فیملی، جنگ فیملی کے اگینسٹ. لکھنے والا انگریز میں، اگر ہم بات کریں گے تو کہیں گے مسلمانوں کی فکر ہے، لیکن یہ خود انگریز ہے. کہتا ہے انہوں نے کس طرح جنگ شروع کی فیملیز کے خلاف. نظام خانوادہ، فیملی کا سسٹم تباہ و برباد کیا. آج آپ کو کیوں نظر آتا ہے کہ ماں بڑی حجاب والی، بیٹی بے حجاب؟ ماں نے زندگی میں کبھی جینس نہیں پہنی، پینٹ نہیں پہنی، ٹراؤزر اور شرٹ نہیں پہننا. بیٹی دیکھو مغربی لباس میں اپنے وجود کو، یعنی ایک متدین مومن کہہ رہا ہے مولانا آج میری بیٹیاں کہہ رہی ہیں بابا ہم بھی ٹراؤزر پہنے، شرٹ پہنے. تو کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پہن لو، لیکن اوپر چادر پہن لینا. اندر آپ خراب ہو، اوپر چادر پہنا ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ اگر بے حیائی کا لباس ماں یہ بچی پہنے گی، کل اس کی بچیاں ہوں گی، پھر اس کو اس لباس میں دیکھیں گی، تو آپ پورے کلچر کو کیا کر رہے ہو؟ سماج کلچر سے بنتا ہے نا. کلچر کیا؟ آپ کا لباس آپ کی پہچان ہے، مغرب کا لباس مغرب کی پہچان ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. مسلمان جو بھی چیز بناتا ہے وہ اپنے اصولوں کے تحت بناتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے بننے کے پیچھے ایک فکر حاکم ہوتی ہے. آپ کھانا بھی بناؤ گے، مرغی بھی لینے جاؤ گے تو دیکھو گے ذبح صحیح ہے کہ نہیں. شیعہ کوئی پائے وائے لینے جائے گا، اہل سنت لینے جائے گا، تو فرق ہے نا. ہمارے کئی چیزیں ہیں جو پائے کے اندر نجس ہیں وہ ہم نکلواتے ہیں، دوسرے بھائی کھا لیتے ہیں. روڈوں پہ جاؤ گے کوئی چیز بن رہی ہے تو پہلے پوچھو گے فقہی اعتبار سے. ایون جب لباس بنانے جاتے ہو تو آپ کے لباس کے پیچھے ایک فکر ہے، وہ فکر حیا ہے. کیونکہ مسلمان عورت پہ حجاب واجب ہے، جسم دکھانا حرام ہے، بدن کی نمائش حرام ہے، اپنی زینتوں کو باہر لانا حرام ہے. اب جب یہ مسلم خاتون، متدین متقی خاتون جب کپڑے سلوانے جائے گی، اس درزی کو پہلے سے بتا دیا جائے گا جناب لباس ایسا ہونا چاہیے، بس بدن نظر نہ آئے، سائز ایسا ہو کہ تنگ نہ ہو، مطلب پہلے سے اس ڈیزائن کو بتا دیتی ہے. یہیں پہ ایک انگریز خاتون جب کپڑے سلوانے جائے گی لینے، اور اس کے ذہن اور کانسیپٹ میں حیا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ بازو چھوٹے ہوں، وہ لباس چھوٹا ہو، وہ لباس تنگ ہو، ان کا معیار تو بدن کی نمائش ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ عورت کا بدن مرد کے لیے اٹریکٹیو ہے، مرد کو اپنی طرف رغبت دلاتا ہے، مرد اس چیز کو پسند کرتا ہے، تو اپنی زینتوں کو باہر نکالو. اسلام کہتا ہے کیونکہ اٹریکٹیو ہے اسے کیا کرو؟ چھپاؤ. ٹوٹلی جو مینٹلٹی وہ اگینسٹ ہے. تو ان کا لباس ان کی مینٹلٹی کے حساب سے، آپ کا لباس آپ کی مینٹلٹی کے حساب سے. تو اگر آپ ان کا لباس پہن رہے تو آپ کس کی مینٹلٹی کو فالو کر رہے ہو؟ اب ان کی مینٹلٹی کو. پھر آپ کی نسلیں کیا بن جاتی؟ اب ماں محجبہ، کیونکہ ماں کی تربیت یہ 80s کی جنریشن ہے، 70s کی جنریشن ہے، اس جنریشن میں اتنا فساد نہیں تھا. یہ بچی جو پیدا ہوئی ہے 20s کی ہے یا 90s کی ہے یا 2011 کے بعد کی پیدائش ہے یا 2002 2003 کی پیدائش ہے، یہ آج کے اسکولوں میں پڑھی، یا آج کے سماج میں گئی، یا آج کے معاشرے میں گئی، اس نے آج کے ڈرامے دیکھے، اس نے آج کی فلمیں دیکھی، تو پورا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آج کا مائنڈ سیٹ ہے. تبھی آپ کو زمین اور آسمان کا لباس میں فرق نظر آتا ہے. زمین و آسمان میں حجاب کا فرق نظر آتا ہے. جب تک مغرب کو فالو کرو گے، ویسٹرن مائنڈ سیٹ کو، آج ہمارے معاشرے کو. اب یہ لکھنے والا انگریز ہے ولیم گارڈنیر، دا وار اگینسٹ دا فیملی، فیملی کے اگینسٹ جنگ. تو کہا کہ پورے ویسٹرن معاشرے میں انہوں نے فیملیز کو تباہ و برباد کر دیا. اب نکات بتاتا ہے کن چیزوں کے ذریعے سے انہوں نے تباہ و برباد کیا. تو کہا کہ سب سے پہلی چیز انہوں نے تباہ و برباد کیا اپنے، کیونکہ جو پہلے فیملی تھی اس میں
دادا دادی والدہ بھائی بہن، ایک محبت، ایک اتحاد، ایک انسجام تھا. وہ محبتیں ساری ختم کی. کس ذریعے سے ختم کی؟ پہلی چیز انہوں نے معاشرے میں لائی کہ پہلے جو شادیاں ہوتی تھیں وہ ان کے حساب سے، کرسچنٹی کے حساب سے شرعی شادیاں ہوتی تھیں. رہا تھا امام زمانہ یہ مجمع کی مظلومیت بے قربا، مولا اپنے ان ہونٹوں پہ گریہ کیا. لیکن میں کہوں میرا سلام اسی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے. اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے. بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے باپ کا جنازہ دیکھے، بابا کا زخمی بدن دیکھے. کہتے جب امام کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی، محرم تھی مسلم کی بچیاں، ماموں تھے نام حسین، دونوں بچی گھٹنوں پہ بٹھایا. راوی کہتا ہے بچیوں کے آنے سے پہلے حسین کی گود میں سکینہ تھی. جیسے یہ دو بچیاں خیمے میں آئے، مولا نے جلدی جلدی سے سکینہ کو گودی سے اتارا. کبھی بچیوں کو سینے سے لگائے، کبھی سر کے بوسے لے. کہنے لگی ماموں ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. بڑا پیار کیا. بچیاں جب خیمے سے باہر گئے، 4 سالہ بچی نے کہا بابا کبھی آپ نے مجھے اپنی گودی سے ایسے نہیں اتارا. کہنے لگے سکینہ رسول کی حدیث ہے، یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو. یہ بچی سمجھ گئے یتیمی کیا ہوتی ہے. روایت کے جملے آئے جب عصر عاشور کا وقت آیا، آواز بلند ہوئی قد قتل الحسین، حسین مارے گئے. بچی نے سمجھا کوئی آئے گا مجھے سینے سے لگائے گا. کوئی آئے گا مجھے سینے سے لگائے گا. راوی کہتا ہے سکینہ خیمے میں بیٹھی تھی، عصر عاشور کا وقت ہے، دعائیں کر رہی تھی میرے اللہ ایک بار مجھے بابا کا چہرہ دکھا دے. میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا. کہتے ہیں اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئے شاید میرا بابا آیا. لیکن سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا؟ بچی نے دیکھا شمرے ہاتھ میں تادیانہ. بچوں کو کیا پتا قاتل کون ہوتا ہے. اس لائی نے جیسے دیکھا پہلا سوال کیا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہنے لگی بڑی دیر گزر گئی میرا بابا نہیں آیا. کہتا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟
بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہو، مسلم کی بچیاں بھی یتیم ہوئے لیکن مسلم کا جنازہ نہیں دیکھا۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، جیسے کہ میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ راوی کہتا نہیں کہ ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سر کو بچی کی طرف پھینک دیا، روتے روتے میرے غریب ظالم ہو گئے۔ خدا کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے۔ دوڑے دوڑے آگے گئے، سر کو اپنی گودی میں لیا، چہرے سے خاک ہٹانے لگے۔ بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا ظالم نے پانی دیا تھا یا نہیں؟ اب یہ میرا تصور ہے، روایت کے جملے نہیں۔ شاید سر کو سینے سے لگایا اور روکے کہا میرے غریب وطن بابا، میرے 3 دن کے پیاسے بابا، اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، او لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا۔ بابا 4 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آجا جا میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہر فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہے تھے، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ میں ہوش ہو گئے۔ صبر زینب، بڑی دیر گزر گئی، بچی زمین پہ بے ہوش پڑی رہی۔ بی بی زینب جیسے خیمے میں آئی، کیا دیکھا؟ گانے بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے۔ اللہ جانے اتنا روئی، بچی ہوش میں آئی۔ قدیمی مومنوں ذرا سوچ کے بتاؤ، جب بچی کی آنکھیں کھلی ہوں گی پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے در چھینے گئے۔ روایت کے جملے ہیں بابا کا نہیں پوچھا، اپنے دروں کا نہیں بتایا، جیسے نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑے پہلا سوال کیا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب کا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا اور میری چادر بھی لے گیا۔ اللہ اللہ اللہ